جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جن چیزوں کو نماز میں ناپسند کیا گیا ہے، جس کو اہل علم مکروہات کا نام دیتے ہیں، مکروہات الصلاۃ، یعنی وہ امور کی جو نماز میں ناپسند کیے گئے ہیں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلے اس کا مفہوم کو سمجھ لیں کہ نماز میں جو چیزیں ناپسند کی گئی ہے اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نماز میں ایسے امور، ایسے کام انجام دینا کہ جن سے نماز باطل تو نہیں ہوتی کہ نماز سرے سے ختم ہی ہو گئی، لیکن ان کے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو ناپسند کیا گیا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ اس سے نماز کا جو کمال ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے کامل نماز نہیں ادا کی، ایک چیز تو یہ۔ دوسرا یہ اس کو کرنے سے اجر میں کمی آتی ہے، اس کو مکروہات الصلاۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کئی ایک چیزیں اہل علم نے ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کرنا ہے وہ ہے التفات، یعنی نماز میں التفات کرنا۔ التفات کس کو کہتے ہیں؟ التفات ہوتا ہے مڑنا، التفات کہتے ہیں مڑ جانا، توجہ کا ہٹ جانا۔ تو یہ التفات کئی قسموں کا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر 3 طرح کا التفات، یعنی 3 طرح کی توجہ ہٹنا یا مڑنا ہوتا ہے۔ پہلا چیز سمجھیے، پھر اس کا حکم سمجھیے۔ پہلا چیز التفات بالصدر کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا سینہ مڑ جانا۔ قبلے کی جانب کھڑا ہے انسان، قیام ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف اور سینہ قبلے کی طرف اور نگاہیں سجدے کی طرف، ٹھیک ہے، یہ اصل ہے۔ لیکن اس کا سینہ مڑ گیا، قبلے سے ہٹ گیا، تب تو اس التفات کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اس سے نماز سرے سے باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سینے اور چہرے کا، خاص طور پر سینے کا قبلے کی طرف ہونا یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو شرط اگر نہیں رہی تو وہ چیز بھی باقی نہیں رہتی۔ تو یاد رکھیں، اگر انسان کا التفات یعنی مڑنا سینے کی طرف سے ہوا ہے، صدر کی طرف سے یعنی سینہ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز کو باطل کر دے گا، کیونکہ استقبال القبلہ یہ شرط ہے۔ تو پہلی چیز سمجھ میں آئی۔ دوسرا مڑنا کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا مڑ جانا نماز میں توجہ ہٹنا، وہ سر کے ذریعے ہوتی ہے یا آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے؟ نگاہوں کے ذریعے، یعنی انسان کا جو چہرہ ہے، سر جو ہے وہ دائیں بائیں ہونے لگے، یا انسان کی نگاہ دائیں بائیں جا رہی ہے۔ نماز میں انسان کی نگاہ دائیں بائیں جا رہی ہے یا انسان کا سر دائیں بائیں جا رہا ہے، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی حاجت کے، اگر سر بھی دائیں بائیں نماز میں ہوتا ہے یا پھر نگاہیں بھی دائیں بائیں جاتی ہیں، تو اہل علم نے کہا، لیکن سینہ اپنی جگہ برقرار ہے قبلے کی جانب، تو اہل علم نے کہا یہ مکروہ ہے، ناپسند کیا گیا ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ ثواب میں، نماز کے ثواب میں کمی واقع ہوگی، البتہ نماز صحیح رہے گی، نماز درست رہے گی۔ معنی اس کا یہ ہے کہ نماز باطل نہیں ہو جائے گی کہ آپ سجدے سہو کر رہے ہیں یا نماز دہرا رہے ہیں بار بار، ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا کرنے سے کیا ہوگا؟ ثواب میں کمی آئے گی۔ اسی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک انسان اپنی نگاہیں دائیں بائیں کرتا ہے یا اپنے سر کو دائیں بائیں کرتا ہے بغیر کسی ضرورت کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اختلاس، یہ ڈاکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکہ ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، جس ڈاکے کو ایک شیطان انسان کی نماز میں ڈالتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک ڈاکہ ہے، جیسے مال میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، دکان میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے، ایسی ایک ڈاکو ہے شیطان جو انسان کی نماز میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو یہ ڈاکہ ہے، یعنی اگر کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے بغیر کسی ضرورت کی، اس کو ضرورت نہیں ہے، اور دائیں بائیں اپنا سر لے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس کے اجر میں کمی ہوگی، جو شیطان لوٹ رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ نماز کی جو کمال ہے وہ متاثر ہوگا۔ یہ چیزوں میں تو 2 چیز آپ نے سمجھ لی، سینہ بالکل ہٹ جائے تو نماز باطل، چہرہ اور سر ادھر ادھر ہو یا نگاہیں ادھر ادھر ہو بغیر کسی ضرورت کے، تو نماز میں کیا ہوگا؟ اجر میں کمی آئے گی۔ تیسرا جو توجہ ہے یا التفات ہے وہ دل سے جو ہوتا ہے، دل کے ذریعے، یعنی انسان بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے،
بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے، قبلے کی جانب اس کا سینہ بھی ہے، پورا بدن بھی ہے، نگاہیں بھی نیچے ہیں اور سر بھی قبلے کی طرف ہے، لیکن دل اس کا حاضر نہیں ہے۔ دل جو ہے ایسے افکار میں، ایسے نظریات میں، ایسے خیالات میں ہے کہ جو اس کی نماز سے اس کو غافل کر رہے ہیں۔ نماز میں کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، نماز میں کوئی غور نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ سجدے میں ہے، کہ رکوع میں ہے، کہ قیام میں ہے، دعائیں کون سی پڑھ رہا ہے، قرات ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ وسوسے آتے رہتے ہیں، یہ خیالات آتے رہتے ہیں، اس سے بہت کم لوگ ہیں بچ پائیں گے۔ یہ مجاہدے کا کام ہے، یہ لڑائی کا کام ہے، اس سے لڑنا پڑے گا کہ نفس ہے اور اس کے اندر شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، تو اس سے بچنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ جس پر رحم فرما دے۔ لیکن یہ خیالات مسلسل آتے رہیں گے اور انسان اپنی نماز کو سمجھے گا نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں کرے گا، تب بھی نماز کے اجر میں کمی آئے گی۔ البتہ اگر نماز کے شروع سے لے کر نماز کے آخر تک مکمل اس کا جو ہے دھیان ختم ہو گیا ہے، دھیان ہے ہی نہیں نماز میں، تو اہل علم کا یہ وہی ڈاکہ ہے، شیطان نے پورا ڈاکہ ڈال دیا، اس کی پوری دکان ہی خالی کر دی۔ اجر و ثواب کی جو دکان ہے اس کی، وہ پوری دکان ہی اس نے کیا کر دی ہے، خالی کر دی ہے۔ تو اس سے ہمیں لیکن اب میں نے بتایا کہ سر دائیں بائیں جانب جو ہوگا اگر کسی ضرورت کے تحت ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت ہے شریعت کے اندر کہ نماز میں دائیں بائیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت، کوئی شدید ضرورت ہے تو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وسوسے آئیں، شیطان وسوسے ڈالے تو کیا کرو، بائیں جانب پھٹکار دو، اعوذ باللہ پڑھ کے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ بائیں جانب، تو ظاہر سی بات ہے یہ بغیر سر کے دائیں بائیں کیے یہ ممکن ہی نہیں، تو یہ ضرورت ہو گئی۔ ایسی کبھی انسان کا کوئی قیمتی مال جہاں کچھ رکھا ہوا ہے جس کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے دائیں بائیں رکھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں ضرورت کے تحت کہ اس کی جان، اس کے مال کا خدشہ ہے تو اس کو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے دائیں بائیں۔ اسی طرح ضرورت کے تحت امام کو دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ بعض حالات میں امام کو دیکھنا تاکہ اس کو فالو کر سکے، اس کی اتباع کر سکتے، ضروری قرار دیا گیا۔ جیسے پہلی صف والے ہیں، اگر وہ امام کو دیکھ کر ارکان ادا کر رہے تو دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہر جگہ تو یہ اس طرح کا مائک کا اور آواز کا سسٹم تو نہیں ہے۔ پہلے کے دور میں کیسا ہوتا تھا، پہلی صف والے ہی سن پاتے تھے، زیادہ تر 2 یا 3 صف والے، اس سے زیادہ تو نہیں پہنچتی تھی آواز، تو کیسے ارکان ادا کرتے تھے، اپنے سامنے والے کو دیکھو۔ نبی کریم نے حکم بھی دیا کہ پہلی صف والے مجھے فالو کریں گے، مجھے دیکھ کر ارکان کو اپنے ادا کریں گے، اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کو، اس تیسری صف والے دوسری صف والوں کو، اس طرح سے جو ہے نماز کا جو سلسلہ ہے پورا ادا کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو التفات ہے یہ مکروہات الصلاۃ میں سے ہے، نہ انسان مڑ جائے۔ تو میں نے اس کی 3 شکلیں بتائی ہیں، ان 3 شکلوں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، نماز جو ہے اس کی اجر میں کمی ہوتی ہے، بغیر کسی ضرورت کے، نہ نگاہیں بھٹکے نہ سر ادھر ادھر ہو، اور ضرورت ہے تو اس کے الگ حالات ہیں، اس کے الگ مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس چیز سے بھی ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری نماز کو کامل نماز بنائے، اور اسی طرح ہمارے جو اجر ہے اس کا رب العالمین بھرپور ہمیں عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔